الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وآله وسلم جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزت اور تکریم کے لائق محبتوں اور چاہتوں کے لائق میری مراد تمام سامعین نمازی حضرات بچے نوجوان اور بزرگ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر ہمیں اپنی بندگی کے لیے اور اپنی یاد کے لیے ہمیں اپنے گھر میں اس نے بلا لیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر آپ سب جانتے ہیں کہ درخت کا ایک پتا تک نہیں ہلتا، تو ہم جیسے اتنے بڑے ہٹے کٹے 5 فٹ کوئی 6 فٹ کوئی کتنے انچ کا ہے، تو وہ اپنے گھر سے بھاگ دوڑ کر جلدی جلدی چل کر آتا ہے مسجد میں۔ افسوس ہے اس انسان پر کہ جو یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ یہ سب میں خود کر لیتا ہوں۔ درحال ہے کہ اللہ رب العزت کی جب توفیق نہ ہو تو پھر وہ انسان کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ سب سے چھوٹی حرکت میں سمجھتا ہوں کہ آنکھ جھپکنا، یا جس کو اردو زبان میں پلک جھپکنا بھی کہتے ہیں، کہ یہ بھی جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو تبھی ہم جھپکا لیتے ہیں، نہیں تو اللہ کے حکم کے بغیر ہم کچھ بھی نہ کر سکیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سونے نبی کے صدقے میں توفیق سے نوازا کہ ہم اٹھ کر بھاگے دوڑے چلے آئے مسجد کی طرف۔ کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، کہ آج جب لاکھوں لوگوں کا جہنم سے آزادی والے لسٹ میں نام لکھ دیا جائے گا تو ہم بھی یہ کوشش میں ہیں کہ ایک کاش کہ اس لسٹ میں ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے۔ جمعے میں لاکھوں لوگوں کی اللہ رب العزت بخشش فرماتا ہے۔ سونا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جمعے والے دن
کیونکہ ایک تو یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور پھر اس دن میں اللہ رب العزت قیامت بھی قائم کرے گا، اور بھی نہ جانے کتنے کام اس جمعے کے دن میں ہوئے ہیں۔ تو بس یہی فضیلت ہے اس جمعے کی کہ اللہ رب العزت لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو ہم بھی اسی چاہ میں ہیں، اسی کوشش میں ہیں، اسی جستجو میں ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا بھی ان خوش نصیب لوگوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت کا مختصر حصہ، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آیت کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو مخاطب کیا ہے وہ کچھ غیر مذہب یا غیر عقیدہ یا بد عقیدہ لوگ نہیں، بد عقیدہ لوگ نہیں۔ ان کا مذہب پوچھا جائے تو وہ مذہب اپنا اسلام بتاتے ہیں، ان کا فرقہ پوچھا جائے تو وہ فرقہ اہل سنت و جماعت بتاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس آیت میں حکم نازل کیا ہے کہ ایمان والو، آپ کو قرآن کا اسلوب بتا دوں کہ اللہ رب العزت جب قرآن میں یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جو دنیا میں بس رہا ہے، چاہے وہ کسی کافر بستی سے تعلق رکھتا ہو، کسی عیسائیت مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی ایرانی یا کسی یہودی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یا پھر وہ مسلمان مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، یا ایھا الناس جب اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تو اس حکم میں تمام کی تمام انسانیت شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں خوش قسمت ہونا چاہیے، اپنے نصیب پر اپنے فخر ناز ہمیں ہونا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم مومنوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے۔ آج ہمیں دنیا دار کوئی شخص اگر مخاطب کر دے کسی محفل میں، کوئی بڑا شخص چھوٹے کو پکار دے تو وہ چھوٹا شخص خوشی کے مارے زمین پر پاؤں نہیں رکھتا کہ مجھے تو آج فلاں شخص نے پکارا ہے، میرا تو نام آج فلاں شخص کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ تو کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کو اللہ رب العزت مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ مومنوں، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو پھر ہم اللہ کا یہ حکم سن لیتے ہیں۔ علماء کرام سے الگ الگ مقام پر پورا قرآن یا آدھا یا کہیں نہ کہیں سے ہم اللہ کا حکم سن تو لیتے ہیں، لیکن پھر جب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی بات آتی ہے تو جب ہم لسٹ پر لکھنا شروع کریں کہ کن چیزوں سے ہم فیل ہیں، دور ہیں، تو پھر نمازوں کے اندر ہم رہ جاتے ہیں، حقوق العباد کے اندر ہم رہ جاتے ہیں، حقوق اللہ کے اندر بھی ہم رہ جاتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم نے یہ حکم سنا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارا تو پڑوسی بھی ہم سے ناراض ہے۔ پھر ہمیں اس بات کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارا دوست، میرا بھائی بھی مجھ سے ناراض ہے، میرا اخلاق اس قدر بےہودہ ہو چکا ہے کہ ہر بات کرنے والا شخص جو بھی میرے سامنے آتا ہے وہ میرے اخلاق کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے۔ درا حال ہے کہ ہمارے نبی نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ اعلیٰ اخلاق والا شخص وہ ہے کہ جو جنت میں بھی راج کرے گا۔ جنت میں سب سے بھاری بھرکم اگر کوئی نیکی ہوگی تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان کا اخلاق ہوگا۔ آج دنیا میں آپ اپنا اخلاق جتنا اچھا کریں گے، جتنا نبی کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو اتنا آپ اپنے آپ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اسلام کے اندر پورا داخل ہو چکا ہوں۔
نہیں تو جب ہم اپنے بچوں کے حقوق کے بارے میں بات کریں تو وہاں پر بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے بیوی یا اپنے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بات کریں تو ہم وہاں بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ درا حال ہے کہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ بندو سب سے پہلے میری عبادت کرو، پھر اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی بڑھاپے کی حالت میں پا لیتے ہو تو جب ہم اپنے ماں باپ کا قصہ کھولتے ہیں تو پھر ہمیں ان قصوں میں بھی اپنا آپ دور نظر آتا ہے کہ جو حکم ہم نے سنا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو پھر ہم اپنے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں جب بات کرتے ہیں اپنے بارے میں کہ میرے معاملات میرے والدین کے ساتھ کس طرح کے ہیں، میرا رویہ میرے ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا ہے، میرا رویہ میرے دوستوں کے ساتھ کس طرح کا ہے، میرا رویہ میرے بچوں کے ساتھ کس طرح کا ہے، میرا رویہ میرے امام کے ساتھ، میرا رویہ میرے مقتدیوں کے ساتھ کس طرح کا ہے، تو پھر ہر انسان اپنا محاسبہ کرنے کے بعد اس بات کا بھی نتیجہ نکال سکتا ہے کہ میں کتنا پانی میں ہوں اور کتنا آگ میں ہوں۔ درا حال ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، سب سے پہلے تو مجھے اس بات پر ہی مزہ آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہاں پر بھی ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہاں پر بھی اللہ رب العزت یہ قانون بدل کر یہ انداز اپنا سکتا تھا کہ یا ایھا الناس کہہ دیتا، کہ تمام انسانوں کو کہہ دیتا، پوری خلقت کو کہہ دیتا کہ جہنم سے بچو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ نہیں، اللہ کو صرف اور صرف اگر کوئی محبوب ہے تو وہ نبی کا امتی محبوب ہے، کلمہ پڑھنے والا محبوب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جا بجا ارشاد فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میرے نبی کی، میرے محبوب کی اطاعت میں آ جاؤ۔ تو پھر ہر انسان اس بات کا نعرہ بھی لگا سکتا ہے کہ یا اللہ میں اب اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو چکا ہوں۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم، کہ محبوب ہم نے آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا۔ تو جب ہم پر ہمارے نبی کی وجہ سے، ہمارے نبی کی طرف سے ہم پر ایمان اور دین مکمل ہو چکا ہے تو پھر ہم اس دین سے اپنے آپ کو کیوں دور بھگاتے ہیں؟ ہمارے نبی نے تو ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جہنم سے اس طرح آزاد کرتا ہوں جیسے کوئی کیڑے مکوڑے کو آگ سے دور کرتا ہے کوئی شخص۔ اب چھوٹے بچے کو کیا پتہ کہ بجلی کے بورڈ کے اندر اگر ہاتھ دے تو وہ اندر سے کیا اس کو دے گا؟ چھوٹا بچہ تو یہی سمجھے گا یہ کوئی سوراخ ہے، بھائی ٹھیک ہے، جیسے اور چیزوں کے ساتھ کھیلتا ہے وہ اس کے ساتھ بھی کھیلتا ہے۔ لیکن جب اس کو کرنٹ لگتا ہے، اس کا جسم پورا اندر سے لرز جاتا ہے تو پھر وہ اس سوراخ کے قریب جانے سے ڈرتا ہے۔ تو ہم مومنوں کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ اللہ رب العزت کے حبیب کے اس فرمان میں کتنی گہرائی چھپی ہوئی ہے کہ مومنوں، اے میرے بندو، اے میری امتیوں، اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لو۔ تم اپنا ہاتھ، اپنا دامن مجھ سے چھڑا کر جہنم میں جا رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر جہنم سے آزاد کرتا ہوں، دور کرتا ہوں۔ تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں؟ ایک بزرگ کا قول آپ سماعت فرمائیں۔ انہوں نے ایک جانور کو سامنے رکھا اور اس جانور کے اندر کچھ خصلتیں گنی اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ خصلتیں
انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو یہ بزرگی کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ آپ اس جانور کا نام سنیں گے نہ بولیں گے اچھا یہ جانور، اس کے اندر اتنی ساری خصلت ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی بزرگوں میں آتے ہیں، یعنی جنہوں نے صحابہ کا دیدار کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچھا اس جانور کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا اور وفاداروں میں ارشاد فرمایا۔ قرآن میں ایک چونٹی کا ذکر ہے، پہلی جس کو ہم بولتے ہیں اس کا ذکر ہے، اس کے بعد ایک گائے کا ذکر ہے، اس کے بعد اونٹنی کا ذکر ہے، اس کے بعد کتے کا ذکر ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کتے کے اندر 10 خصلتیں ایسی پیدا کی ہیں اگر وہ خصلتیں انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ بزرگی کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ جناب آپ بتائیں، ہمیں نہیں پتا کون کون سی خصلتیں کتے کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جس کو ہم اتنی حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ نوجوان بچے کتا سامنے آئے تو اس کو پتھر مار کر دور بھگا دیتے ہیں۔ ان بیچاروں کو یا ان بزرگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس کتے کے اندر کتنی ساری خصلتیں ہیں۔ سب سے بڑی خصلت تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ وفادار ہوتا ہے، کہ جس کے بارے میں بزرگوں نے یہاں تک شعر و شاعری اپنی کتابوں کے اندر اس کا ذکر کیا کہ یار رکھ تو نسلی رکھ، نہیں تو یار نہ رکھ، کیونکہ وفاداری اگر دیکھی جائے تو کتوں کے اندر انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو جانور انسان کے ساتھ اتنا جلدی مانوس ہو جاتا ہے، محبت کرنے والا بن جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر انسان کو رکھا جائے اس کے ساتھ تو انسان، میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں میل اس سے دور بھاگے گا۔ کس اعتبار سے؟ اخلاق کے اعتبار سے۔ پہلی خصلت آپ سنیں، پہلی خصلت کیا ہے؟ قناعت اختیار کرتا ہے، جو مل جائے اس پر صبر کر لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے گلی محلوں میں، یہ جو ہمارے ہاں گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں کتے، یا اپنے گھر جنہوں نے اپنے گھروں میں پال کر رکھے ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں، آپ ان کو چاہے سوکھی روٹی دو یا تازی تندور سے اتری ہوئی یا توے سے اتری ہوئی روٹی دو، یا پھر کوئی ہڈیاں اس کے سامنے پھینک دو، جو مرضی آپ اس کو دے دو وہ صبر کر لیتا ہے، کھا لیتا ہے۔ اور ہم انسان کیا کرتے ہیں؟ گھر میں اگر آپ کی بیگم کھانا پکائے اور اس سے اگر نمک مرچ وغیرہ زیادہ کم ہو جائے تو آپ فوراً اس کی ماں بہن اور اس کی نسلوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے۔ اگر اس بیچاری سے ایک نمک کی چٹکی زیادہ ڈل ہی گئی ہے، اگر آپ کی ماں سے یا آپ کی بیوی سے یا آپ کی بہن سے مرچ تھوڑی سی زیادہ ڈل گئی ہے تو پتہ ہے ہمارے نبی کی کیا عادت کریمہ تھی؟ ہمارے نبی جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، کھانا تناول فرمانے کے لیے جب بیٹھا کرتے تھے، تو آپ کو اگر کوئی کھانا اچھا نہ لگے تو آپ اس کھانے کے اندر سے عیب نہیں نکالتے تھے، آپ چپ کر کے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اور اگر سامنے والا عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کھانا کیوں تناول نہیں فرما رہے، تو آپ آگے سے اس صحابی کو یا صحابیہ کو یا اپنی بیگم کو، ازواج مطہرات کو یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل نہیں ہو رہا ہے، بس میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میرا دل نہیں ہو رہا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پتہ نہیں تو میں اتنے دوروں آنا، تھکے آنا تھا، تو روٹی بھی رکھنی تو وہ بھی کچی تھی، سالن تھا وہ بھی کچا۔ کوئی ایک دن آپ مختص کرو، صبح فجر کی نماز سے لے کر رات عشاء کی نماز کے بعد تک آپ کچن میں سارے کام کر کے دکھاؤ، آپ کے بچوں کو آپ خود پال کر دکھاؤ، آپ اپنے کپڑے دھو کر اس کو استری کر کے دکھاؤ، آپ اپنے گھر کی حفاظت کر کے دکھاؤ۔ اللہ نے عورت ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث نعمت بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم نے اسی عورت کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ آج اس گاؤں میں کتنی ماں بہنیں ایسی ہیں کہ جن کی عزت پائمال ہو چکی ہے اور جن کی پائمال ہونے والی ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال پہلی خصلت کہ کتے کو جو ملتا ہے وہ چپ کر کے کھا لیتا ہے۔ ہم انسانوں میں یہ چیز نہیں۔
امام حسن بصری کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ خصلت انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ بزرگی کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ دوسری خصلت سنو، اکثر بھوکا رہتا ہے، اکثر بھوک اس کو لگی رہتی ہے، یعنی بھوکا رہتا ہے وہ، یعنی ہم اپنی زبان میں کہیں کہ یار ہر ویلے بھوکا ہی لگی رہنی ہے، اکثر وہ بھوکا رہتا ہے۔ اور ہمارا پیٹ تھوڑا سا بھی خالی ہو نا فوراً اوپر سے کچھ ڈال دیتا ہے، کیوں خالی ہوا؟ تو یہ بھوکا رہنا دراصل صالحین لوگوں کی علامت ہوتی ہے، اور قناعت اختیار کرنا یعنی جو مل جائے صبر کر لو، کھا جاؤ، یہ صابرین لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ اگلی خصلت کیا ہے؟ کوئی دوسرا کتا اپنے بھاری وزن ہونے کی وجہ سے، بہادر ہونے کی وجہ سے اگر کسی کمزور کتے پر غالب آ جائے تو وہ کتا اپنی جگہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ آج انسان کیا کر رہا ہے؟ یہاں تو پیسوں کے معاملے میں تو چلو مقابلے بازیاں ہیں ہی ہیں، بہادری میں بھی مقابلے بازیاں ہیں۔ اگر آپ کو کسی نے غلطی سے آپ کے پاؤں پر کسی دوسرے کا پاؤں پڑ گیا تو آپ بدلے میں جب تک اس کی نسل کو نہ گن لو تب تک ہمیں سکون ہی نہیں ملتا۔ تو کیا بات کر رہا ہے؟ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر تیسری خصلت یہ بھی ہے کہ کوئی کتا وزن کی وجہ سے، بہادری کی وجہ سے اگر اس پر غالب آ جاتا ہے تو وہ دوسرا کتا جو مغلوب ہوتا ہے وہ اپنی جان چھڑا کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ آج اگر آپ کے سامنے رشتہ توڑنے والے کوئی لوگ آ جائیں یا آپ کو ایسا لگے کہ اب اگر یہاں میں کھڑا رہا تو میری عزت بھی خراب ہو جائے گی، میرا رشتہ بھی خراب ہو جائے گا، تو پھر حضور نے فرمایا کہ آپ وہ جگہ چھوڑ دو۔ اس کی آسان مثال آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب آپ کو غصہ آئے نا تو آپ اپنی جگہ تبدیل کر دو، ہٹ جاؤ، اس جگہ سے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ کیونکہ کسی بھی غصے کی وجہ سے کوئی بھی بات اگر آپ کے سامنے آ گئی اور وہ بات آپ کے ذہن کے مطابق نہیں، آپ کی طبیعت کے موافق نہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو غصہ آئے گا۔ تو غصہ علامت کس کی ہے؟ شیطان کی۔ اور غصے کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان جہنم میں جاتا ہے۔ اور کتنی زوجیت والا رشتہ لوگوں نے برباد کیا، کس وجہ سے؟ بہت ڈاٹا غصہ آیا پہ کی کر چھوڑا، طلاق چاہ دیتے، بہت ڈاٹا غصہ آیا تو گولی ماری، اگلا بندہ ختم۔ جب تک آپ اپنی جگہ چھوڑیں گے نہیں، آپ اگر آپ کے اوپر کوئی غالب ہو ہی گیا ہے آپ نکل جاؤ، راستہ چھوڑ دو، تبدیل کر دو، وہ گلی، وہ علاقہ، وہ گاؤں ہی چھوڑ دو۔ کتے کے اندر یہ خصلت ہے۔ مالک اگر اس کو مارے بھی نا، اگلی خصلت، مالک اگر اس کو مارے تو وہ مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ آج اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر اگر کوئی آزمائش، اولاد چھن جانے کی، مال ضائع ہو جانے کی اگر اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال ہی دے تو پھر ہم سب سے پہلے پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ شکوے، اللہ کی ذات پر شکوے کرتے ہیں۔ درا حال ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے۔ ہر انسان اپنے گروان کے اندر جھانکے کہ وہ ہر روز صبح کرنے سے لے کر رات ہونے تک وہ سینکڑوں گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس کا سانس لینا اس سے چھینا نہیں، اللہ رب العزت نے اس کو روزی دینا، رزق دینا اس سے چھینا نہیں، روکا نہیں۔ جان بوجھ کر ہمیں پتہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ کیا خصلت ہے کہ مالک اگر اس کو مارے بھی، مالک اس کو چھوڑ بھی دے تو کتا اس کو نہیں چھوڑتا۔ امام حسن بصری کا قول ہے کہ انسان کے اندر کتے کی 10 خصلتیں اگر انسان پیدا کر لے تو انسان اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا اللہ نہ ولی بن گیا ہے، پہنچی ہوئی ہستی ہے، وہ پہنچی ہوئی ہستی تسی بھی بنا تسی بھی آج چاہو تو تسا نہیں بھی دعا قبول ہو گیا۔ صرف کی کرنا چاہیے نا، دل صاف کرو، سونے نبی نی تابعداری بھی چاہو۔ اللہ قرآن کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مومنو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگلی خصلت
مالک کھانا کھا رہا ہو تو یہ دور سے دیکھتا رہتا ہے، چھینتا نہیں۔ آج اگر ہم پر غربت آ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، بیماری یا کوئی غربت یا پیسے کی کمی، تو ہم فوراً یا تو مانگنا تانگنا شروع کر دیتے ہیں یا چوری ڈکیتی شروع کر دیتے ہیں۔ درا حال ہے کہ اس کتے کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ چھینے یا اس روٹی کو مالک سے چھینے نا، تو اس کے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، وہ چھین سکتا ہے، لیکن وہ چھینتا نہیں۔ کیا آج انسان کے منہ کا نوالا نہیں چھین رہا؟ کیا آج انسان کی زمین پر قبضہ کر کے خود کی روٹیاں نہیں کما رہا؟ رات کو بہت کم سوتا ہے۔ ادھر توجہ میری طرف رکھیں، بڑی قیمتی باتیں ہیں حضرت۔ اگلی خصلت کیا ہے؟ کتا رات کو بہت کم سوتا ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو صبح کی نماز کہاں گئی، تہجد کہاں گیا، تو پھر نوافل تو واجبات کے کہاں گئے؟ یہ کوئی فرشتے زمین آسمان سے اتریں گے تو وہ ہماری جگہ پڑیں گے۔ کتا رات کو بہت کم سوتا ہے۔ یہ خصلت اگر انسان پیدا کر لے، رات کو جاگ کر اللہ سے مانگنے والی، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر آ جاتی ہے اور صدائیں لگاتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، بخشش مانگنے والا، اپنی عمر میں اضافہ کرنے والا، کوئی مانگے تو صحیح مجھ سے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت ساری انسانیت غفلت کی نیند سوئی رہتی ہے۔ تو کتا کیا کرتا ہے؟ رات کو بہت کم سوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں شاید آپ نے آج تک نہیں سنی ہوں گی۔ کتے کے اندر اتنی خصلتیں ہیں۔ آپ کے گلی محلوں میں آپ کی دکان کے سامنے حضرت دیکھتا ہوں، آپ جب گوشت بناتے ہیں تو اکثر دکان کے ارد گرد وہ دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں یہاں سے رزق ملے گا۔ تو آپ کے گھر میں اگر کوئی بلی آ جائے نا، تو آپ اس کو شی کر کے یا چپل یا کوئی چیز پھینک کر اس کو بھگاؤ نہیں۔ آپ کم از کم جو بے زبان جانور ہے، بے زبان پرندہ ہے، آپ پرندے کے لیے 100 روپے کا باجرہ گھر میں لا کر اگر رکھیں نا، تو وہ بھی اگر 3-4 چڑیے بھی آ کر اگر دانہ چگ لیں گی تو ان کی جتنی پرواز ہوگی نا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی پرواز سے بھی بلند ترین آپ کو مقام عطا فرمائے گا۔ ہم لوگ صرف اپنا پیٹ بھرنے کی سوچتے ہیں۔ ہمارا پڑوسی بھوک سے مرتا ہے تو بے شک مرے، ہمارے گاؤں میں غریب دن بدن غریب ہو رہا ہے تو بے شک ہو، ہمارے کوٹھیاں اور ہمارے بنگلے اور ہمارا سب کچھ ہو جائے۔ تو خصلت اگلی کیا ہے کہ کتا بہت کم سوتا ہے رات کو۔ اگلی خصلت، جب مرتا ہے نا تو اس کی کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا نا تو بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ یار کاش کہ کوئی ایک انسان تو ایسا نکلے۔ آج اگر کسی کا باپ اپنے بچوں کے لیے وراثت نہیں چھوڑتا نا، تو خدا کی قسم وہ اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہے کہ تو نے چھوڑا کیا ہے میرے لیے، تو نے کیا کیا ہے میرے لیے۔ درا حال ہے کہ ہمارے نبی تو اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کرتے تھے کہ میرے مولا میرے بچوں کو کبھی بھی پیٹ بھر کر روٹی نہیں دینا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ آنے والے 100 سال میرے کدے بھی گندے نہ ہوں۔ اور درا حال ہے کہ اساں ایک منٹ نہ بھی نہیں پتہ کہ اسی ماں ہے، میں پتہ نہیں تلے قدم رکھ بھی اکنا کہ نہیں، اور سارے آپ پتہ ہے کہ مرنا ہے، لیکن اس نے باوجود بھی اسی غفلت والی نیند تو بیدار نہیں ہونے میں۔ اور آخری ایک میں گل تو ہر جمعہ تقریباً آنا کہ ٹائم نہیں پابندی کرو، کیونکہ الجاس انیا گلا شروع ہونی آتا ہو تو ٹائم سوئی نہیں ہوتے، سوئی چڑھ گئی ہے۔ اس واسطے کوشش کرو کہ جلدی آؤ گا۔ مالک کے ہوتے ہوئے کتا کیا کرتا ہے؟ مالک کے ہوتے ہوئے اگر اس کو دور جوتوں والی جگہ پر چپلاں والی جگہ بھی ایسا وہ ملے نا کتے یہاں تو وہ تھے بھی بیرنا ہے۔ انسان کی کرنا ہے میرے واسطے بکری نشست بناؤ جی، تو دا پتہ نہیں میں چودھری تے فلانا آگے تے تم آئے تے تھلے بیال سے غریبہ میں بیال سے
اللہ رب العزت نے یہ فرقہ واریت اور یہ تقسیم کاری اللہ رب العزت نے ان صفوں میں ختم کر دی. چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، قوم، ذات پات کا بے شک اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، سب برابر کھڑے ہوں گے. تو پھر جب ہم نماز ختم کرتے ہیں تو پھر قوم ذات پات کیوں ہمارے درمیان آ جاتی ہے؟ اور تو تا نسل نہ ہے جہاں تو تا قوم نہ نکاح ہے، تو فلانا ہے جہاں. خدا کے بندو، کتے کی خصلت دی دیکھ لو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سفید مرغہ میرا دوست ہے، سفید مرغہ میرا دوست ہے. اور جب مرغہ بانگ دے نا، اسی اپنی زبان جس لے ککڑ اذان دے نا، تو اذان نبی آنے اس لے دعا منگے نہ کرو، اللہ تعالیٰ قبول کرنا نے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی واتی بھی آنا ہے کہ جڑا ککڑ صبح سرگی ویلے اٹھوے نہ آنا، اے کاش کہ انسان اگر صبح اٹھنے والی خصلت اس مرغ سے ہی لے لیتے، وہ دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے. ہم لوگ ککڑ پال تو لیتے ہیں لیکن ککڑ کی خصلت کو نہیں جانتے. حضرت یہ وہ باتیں ہیں کہ جو آپ کو ممبر پر بیٹھ کر بہت کم لوگ بتائیں گے. ممبر پر بیٹھ کر فلانا ایسا ہے، فلانا شیعہ تو فلانا تو بندی تو فلانا یہ تو فلانا وہ. اور بھئی قوم پیاسی ہے، قوم کو علم چاہیے، اور اگر قوم خود ہی دیر سے آئے تو پھر اس قوم کو تو میں سمجھتا ہوں کہ چاول ہی ملیں گے اور کچھ نہیں ملے گا. تو آج رات کو انشاءاللہ عز و جل یہ اعلان بھی ہے میرا، آج رات کو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے اور اس کے حکم سے ہم اس مسجد میں محفل کروا رہے ہیں. مولا حسین پاک سید آپ کے